السلام علیکم۔ آج کے دور میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ، خاص طور چہرے کو فیس کور کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کیونکہ قرآن صراحتاً اس لیے کسی بھی اس ٹاپک سب سے پہلی بات جو میں پردے کی تین الگ الگ کیٹیگری درجے ہیں، تینوں درجوں سب سے پہلا درجہ یہ اصل درجہ وہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے باہر کا کوئی بھی غیر کسی بھی اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت 33 میں کیا وقرن ازواج مہراج سے یہ ذکر کیا گیا کہ گھروں میں ٹھہر، اور ظاہر سی بات ہے یہ ان کے ساتھ خاص کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی جو احکامات اس کے بعد ذکر کیے گئے تمام احکامات میں ازواج مہرات کے ساتھ، لہٰذا سب سے پہلا درجہ یہ ہے۔ ایسی ہی دوسری دلیل اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام وَإِذَا سَأَلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، احزاب کی آیت میں صحابہ کرام کو کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی مانگو تو پردے کے پیچھے سے، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ یہ گھروں میں اور اب دوسرا درجہ یہ ہے عورتوں کو ضرورت کی باہر جانے ضرورت ہے، لیکن وہ اس شرط میں چادر پہن ان کا پورا جسم جائے، ہاتھ بھی اور چہرہ بھی، چہرے کا چھپنا بھی ضروری۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے الاحزاب میں آیت نمبر 39 میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یا رسول اللہ آپ اپنی عورتوں اور تمام عورتوں اوپر جلباب لٹکا لے۔ اب یہ جلباب کیا چیز؟ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جلباب اس کپڑے یا اس چادر کو پورے جسم، نہ کہ اپنے بعض جسم یعنی آدھا جسم کھلا رہے، اسے جلباب نہیں، جلباب اس چادر کو پورا جسم رک جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت مری ہے، علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی اسی طرح ذکر کیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، مطلب یہ کہ عورتیں هو ان یغطین وجوہہن ورؤوسہن، اپنے سر کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے بھی کہ یدنین علیہن جلابیبہن کا مطلب ہی کہ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں محمد بن سے پوچھا گیا اسٹوڈنٹ سے یدنین علیہن کا کیا مطلب، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق سے، عبیدہ پہلے بتا دینا، عبیدہ السلمانی انہوں نے نبوی میں ہی، لہذا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے، اور تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیب، ایک چادر اٹھا کر اس چادر کو ڈالا، پورے چہرے کو کور کر لیا اور صرف بائیں لیفٹ آنکھ کو کھلا رکھا، کہا اس کا ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے خلافت کو نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں رہا اور اس کے بعد پوری زندگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹ ہے اور لوگوں کو بہت بڑے عالم ہیں۔ ایسے شخص جنہوں نے ایک ایسا شخص جس نے مدینے میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے افادہ کیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ، ایسا شخص اس آیت کی اس طرح وہی بات بتائے گا جو میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی کئی روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس سے ہی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عورتیں جلباب کو پیشانی میں، فور ہیڈ پر یہاں تک باندھ دیں اور پھر ناک کے دوسرا کپڑا ہو یا اس کپڑے کو، دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا، اس کو بھی صحابیات کا عمل اہل نبوی میں کیا، صرف دو روایتیں، ایسی روایتیں بہت ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتے۔ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی مستدرک حاکم کی روایت ہے، روایت کی حضرت فرماتی ہیں حالت میں بھی مردوں سے، اسی طرح ایک اور روایت ہے احمد کی، حضرت عائشہ ایک مرد اللہ علیہ اور حالت احرام میں کوئی سواری اگر گزرتی تو میں کپڑے کے ذریعے سے چہرے کو چھپا لیتی، اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس۔ تو حالت احرام، اب اس بات کو، احرام وہ حالت ہے جس چہرے پر کپڑا ٹچ کرنے سے یا ٹچ ہونے سے منع کیا گیا اور اسے روکا گیا، ناجائز چہرے پر کپڑا لگا۔ ایسی حالت میں صحابیات اتنا زیادہ اہتمام کہ حضرت عائشہ پر چھپا لیا تھے، اس اعتبار سے کہ کپڑا چہرے پر ٹچ نہیں تھے، دور رکھ کر، تاکہ کوئی غیر محرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ تو حالت احرام میں جب اتنا کے علاوہ عام حالت اس بات کو سمجھ۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا درجہ وہ یہ چہرہ اس کو کھولنے کی وہ کن بنیاد پہ، وہ دیکھیے ستر ایک الگ چیز اور حجاب ایک الگ چیز۔ ستر تو یہ ہے کہ پورا سر ہے، پورا بدن سوائے چہرے اور دونوں یعنی فتنے کا اندیشہ ہو
یا نہ ہو غیر اتنا چھوٹا، لیکن چہرے اور ہتھیلیوں فتنے کی بنیاد پر ضروری قرار، جہاں فتنہ نہ ہو وہاں خوش ہے۔ جیسے ایک آیت میں سورۃ النور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس ان یضعن ثیابهن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی جلباب کو کھول سکے۔ ظاہر سی بات ہے ثیابہن یعنی کپڑوں کو مراد کپڑا جلباب ہے پر سے جاتا ہے، اور یہی کئی تو چونکہ بوڑھی عورتوں کی طرف عام طور پر میلان نہیں ہوتا، شہوت کا اندیشہ لوگوں کو اس بات کی جوان اور وہ عورتیں اس بات کا نہ ہو، اس بات کا مبتلا ہو جائے، دوسرے کو فتنہ مبتلا کر، ایسے شخص قریبی ہو جہاں فتنے کا اندیشہ یا جہاں سخت ضرورت پڑ جائے، ایسے موقع پہ کھولنے کی اجازت جو تمام طور پہ کی جاتی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں سے کہی کہ وہ زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں، چیز ظاہر ہے، چہرہ ہے، کئی اقوال ہیں۔ اس آیت کو کا سہارا لے کر اسے مطلقاً جائز قرار دے، ہر حالت میں کھلا رکھنے، یہ اس آیت کو اسی پس منظر میں نہ ہوگا کہ جہاں پر نہ ہو ایسے، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھے جو وہ یہ ہے کہ وقت بس حالت میں پورے جس حوالہ دیا کرے، اور جہاں فتنہ نہ ہو، ضرورت ہو کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہ ہو وہاں پہ کھولنے کا۔ قرآن و حدیث کو ہمیں اس کرام نے جیسے تابعین سلف صالحین، اگر ہم اپنی عقل ہی دوڑاتے رہیں اپنے اعتبار سے آزاد سمجھنے تو ضرورت کی مثالیں ہیں، جیسے آپ یا اور دیگر جیسے کورٹ میں ایسے کئی مثالیں ہیں، لہٰذا اس اتنا ہے۔ یوٹیوب میں کئی ایسے ویڈیوز دیکھیں اور ایسے گوگل پہ کیا، خود ہی مسائل کو پڑھا اور کیا سمجھا اور حجاب چھوڑ دیا انہوں نے۔ قرآن میں بعض علماء بھی ایسے ہیں، دعا کر مجھے بھی اور آپ سب کو دین کا صحیح فہم، صحیح طور پر